پریشانی اور غم میں ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے مبتلا ہے، اسی لیے پریشانی کی حالت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ پریشانی کو ہم نے خود ہی دور کرنا ہے، خود ہی ہم نے اس کو پالا ہے اور اب ہم اس کو خود ہی دور کریں گے اور اس کے لیے حل بھی تلاش کریں گے، اور اس کے لیے حل تلاش کرنا ہی بہتر ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ بس اب ہم پریشان ہیں تو بس بیٹھ جائیں آرام سے۔ اس لیے میں تمام بہنوں سے کہوں گی کہ اپنے غم پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے غم کو خود ہی دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری بہنوں، آپ سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، زندگی میں کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی والی خاص بات بھی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بڑا ہی بوجھل سا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے تو لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر جو ہوتی ہے نا ہمارے ایک بڑی خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی سے نا ایک جیسے نا شور سا چل رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، اور دل کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اتنے پریشان کیوں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے 10 طریقے بتاؤں گی۔ آج صرف ایسی ہم بات کریں گے جو شاید ہم اس سے اپنے دل کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا کر سکیں۔ اچھا، اس میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی ایک عورت تھی جس کی زندگی میں بہت ساری الجھنیں تھیں، بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ ایک دن وہ پریشان ہو کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آنٹی، میری زندگی میں مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے، میں کیا کروں ایسا کہ جو میری پریشانیاں ہیں، میرے غم ہیں اور جنہوں نے میرا سکون برباد کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اور میں کس طرح سکون لے کر آؤں؟ تو وہ عورت جو تھی جس کے پاس وہ گئی تھی بڑی ایج کی تھی، تو وہ کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی، بیٹی تم ہر وقت ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتی رہتی ہو، جو میں اب آپ سے سوال کروں گی مجھے بتانا ہے۔ وہ حیران ہوئی، پوچھا کیا مطلب، کون سے سوال؟ تو اس نے بولا کہ جو کل ہونا ہے تم آج ہی جینا شروع کر دیتی ہو کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہی سوچنا شروع کر دیتی ہو، اور جو ہو چکا ہے تم اسے دوبارہ بدلنے کی کوشش کرتی ہو، اور جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پریشانی میں گزار دیتی ہو۔ یہ بات اس عورت کے دل میں اتر گئی کہ ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایسا ہی سوچتی ہوں۔ تو پیاری پیاری بہنوں، ہماری پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آج کو کل کے خوف اور کل کی یادوں کے درمیان جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا جانتی تو ہیں کہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پھر ہم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور جو آنے والا کل ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں، تو ہم اس کے بارے میں ایویں ہی سوچی جا رہی ہیں اپنے پاس سے ہی کہ کیا کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس لمحے سانس بھی لینا ہے، اس لمحے ہم نے رب کو بھی یاد کرنا ہے، اس لمحے جو کام ہمارے اختیار میں وہ بھی کرنا ہے، اور جب دل بہت پریشان ہو تو ایک کام کریں، فوراً ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے نہ بیٹھ جایا کریں، خاموشی سے کچھ دیر رکیں، گہری سانس لیں، اپنے دل سے کہیں کہ جو میرے اختیار میں ہے یا میرے اللہ رب کے اختیار میں بس وہی ہوگا، تو ہماری جو پریشانی ہے وہ اس طریقے سے دور ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ غم کے وقت خود کو ہر وقت مضبوط دکھانا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی کسی اپنے سے بات کر لینا بھی بہت ہمت دیتا ہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو خود کو برا نہ کہیں، وہ اس لیے کہ آپ بھی انسان ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ سکتے ہیں، آپ کے دل کو بھی تھکنے کا حق ہے کہ وہ تھک سکتا ہے۔ آج مشکل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ مشکل ہی رہے گا، اور جب الفاظ ختم ہو جائیں تب اللہ سے لمبی باتیں کرنے کے لیے خوبصورت جملے تلاش نہ کریں، وہ تو ہر بات سن لیتا ہے، بس اتنا ہی کہہ دیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، آپ جانتے ہیں، مجھے راستہ دکھا دیں تو جو میرے لیے بہتر ہے اور میرے دل کو سکون دے دیں۔ تو آپ یقین جانیں پیاری بہنوں
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے غم کو، ہماری پریشانی کو، ہماری سوچ کو وہ بدل دے گا اور ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم کر دے گا۔ اور پیاری بہنوں، کبھی کبھی دعا کا سب سے خوبصورت حساب وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہم بولتے ہیں، بلکہ وہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری حالت سے بے خبر نہیں، میرا رب میری حالت سے بے خبر نہیں ہے۔ تو میں آپ کو 3 ٹپس بتاتی ہوں۔ آپ پہلے نمبر 1 پہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی میں سے بری اور بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اس برے حالات سے 2-4 ہیں تو اسے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس میں تیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 3، پھر سکون سے ان برے حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب ان باتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے غم اور پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آج آپ کسی پریشانی سے گزر رہی ہیں تو اپنے آپ سے یہ مت کہیں کہ میری زندگی خراب ہو گئی، بس یہ کہیں میں اس وقت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہوں اور یہ مرحلہ میری پوری زندگی نہیں ہے، یہ صرف چند منٹ کے لیے ہے، چند گھنٹے کے لیے، یا پھر 1-2 دن کے لیے۔ اس کے دوران آپ ایک ضروری کام مکمل کریں، کسی اپنے سے بات کریں، تھوڑی دیر سکون سے بیٹھیں، رب سے بات کریں، نماز پڑھیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، اپنے رب سے بات کے لیے وقت نکالیں اور اپنے دل کو بار بار یہ یاد دلائیں مجھے پوری زندگی آج ہی نہیں سنبھالنی، مجھے صرف آج کا دن سنبھالنا ہے کہ میں جن حالات سے گزر رہی ہوں۔ اور اگر پریشانی یا اداسی اتنی بڑھ جائے کہ روزمرہ زندگی، نیند یا کھانے پینے پر مسلسل اثر پڑنے لگے تو کسی قابل اعتماد، کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔ آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گی کہ غم کو اپنے دروازے پر آنے سے شاید آپ ہمیشہ نہ روک سکیں، لیکن آپ یہ ضرور سیکھ سکتی ہیں کہ اسے اپنے پورے گھر کا مالک نہ بننے دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی پریشانیاں آسان فرمائے، اور جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو وہاں آپ کے لیے خیر کا راستہ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔